Supreme Court of Pakistan, Muhammad Altaf Khan versus Bashir and others. Criminal Petition number 46P of 2016. یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک کرمنل پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں تھے کہ پی پی سی 1860 کے سیکشن 500 کے نیچے ایک کمپلینٹ کو پی پی سی کے نئے سیکشن 502A کے تحت سیدھا سیشنز کورٹ میں فائل کیا گیا، جبکہ ٹریڈیشنلی یہ کمپلینٹ میجسٹریٹ سے روٹ ہو کر سیشنز کورٹ تک جاتی ہے. اس کیس کا مین ایشو یہی تھا کہ کیا پی پی سی میں سیکشن 502A کی انسرشن کے بعد ایسی کمپلینٹ کو میجسٹریٹ سے روٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کیس کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے جسٹس مظاہر عالم خان میاں کھیل اور جسٹس قاضی محمد امین احمد نے پی پی سی کے سیکشن 193, 500 اور 502 کو ڈیٹیل میں انالائز کیا. پی پی سی کا سیکشن 193 ایک سیشنز کورٹ کو اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں کسی بھی آفینس کی کاگنیزنس لینے سے تب تک بار کرتا ہے جب تک یہ کمپلینٹ سیکشن 190 کے نیچے ایک میجسٹریٹ کے تھرون تک نہ پہنچائی جائے. پی پی سی کے سیکشن 500 کے نیچے کمٹ کی گئی آفینس کی پنشمنٹ 5 سال تھی، جس کی وجہ سے اسے میجسٹریٹ ٹرائی کر سکتے تھے. سیکشن 502A کی انسرشن کا مقصد تھا کہ ایک آفینس کو جلد از جلد ٹرائی کیا جائے اور ہائی کورٹ تک ایک رائٹ آف اپیل پرووائڈ کی جائے. اس کے علاوہ سیکشن 502A کا کمپلینٹ کی انسٹیٹیوشن پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا، اور پی پی سی کے سیکشن 500 کے نیچے آفینس کی کمپلینٹ میجسٹریٹ سے روٹ ہو کر ہی سیشنز کورٹ تک جانی چاہیے. عبد المجید آفریدی اگینسٹ دا اسٹیٹ اینڈ انادر. پٹیشنر نے اس انسٹنٹ پٹیشن کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 185(3) کے انڈر بیل کی کینسلیشن سیک کی، جو پشاور ہائی کورٹ نے رسپونڈنٹ کو گرانٹ کی تھی. اب عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا ایک شخص کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کو اپروچ کرنے کی ریمیڈی ایگزاسٹ کیے بغیر پری اریسٹ بیل کے لیے ہائی کورٹ کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ کیا ایک اکیوز کی اسٹیٹمنٹ دوسرے اکیوزڈ کے خلاف یوز ہو سکتی ہے. تیسرا یہ کہ ایک شخص کو ایز اے کانسپائریٹر ڈب کرنے کے لیے کیا اسینشیل انگریڈینٹس ہیں. جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ ایک شخص پری اریسٹ بیل کے لیے ہائی کورٹ کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتا ہے، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہائی کورٹ اور سیشنز کورٹ کی جورسڈکشن کانکرنٹ ان نیچر ہے. دوسرا یہ کہ پروسیکیوشن کے پروڈیوس کیے کسی اٹینڈنگ مٹیریل کی غیر موجودگی میں ایک اکیوز کی اسٹیٹمنٹ دوسرے اکیوزڈ کے خلاف یوز نہیں ہو سکتی. تیسرا یہ کہ ایک شخص کو ایز اے کانسپائریٹر ڈب کرنے کے لیے جو اسینشیل انگریڈینٹس ہیں ان میں انسٹیگیشن، انگیجمنٹ ود دا اکیوزڈ اور انٹینشنل ایڈ کا شمار ہے. ندیم سیمسن اگینسٹ دا اسٹیٹ ایکسیٹرا. اس کیس میں پٹیشنر نے اس آرڈر کو چیلنج کیا جس کے تحت اسٹیچوٹری گراؤنڈز پر اس کی پوسٹ اریسٹ بیل ڈینائی ہوئی تھی. اب عدالت کے سامنے 2 سوال تھے. پہلا یہ کہ کیا ارلیئر بیل پٹیشن کی وڈرال سبسیکوینٹ بیل پٹیشن کی فائلنگ کو پریکلوڈ کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا اسٹیچوٹری پیریڈ کی ایکسپائری کے بعد پٹیشنر کی وجہ سے ٹرائل میں ڈیلے اس کے بیل پر ریلیز ہونے کے رائٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ریلیونٹ ہے. جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے پہلے سوال پہ کہا کہ نذیر احمد کیس کی روشنی میں ارلیئر بیل پٹیشن کی وڈرال سبسیکوینٹ بیل پٹیشن کی فائلنگ کو پریکلوڈ نہیں کرتی، اور دوسرا یہ کہ اسٹیچوٹری پیریڈ کی ایکسپائری کے بعد پٹیشنر کی وجہ سے ٹرائل میں ڈیلے اس کے بیل پر ریلیز ہونے کے رائٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. اور یہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پرووائڈڈ ہے سیکشن 497(1) سی آر پی سی کے 3rd پروویژن میں. سپریم کورٹ آف پاکستان گل نواب ورسز دا اسٹیٹ تھرو اے جی کے پی کے. کرمنل پٹیشن نمبر 172P of 2021. یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک کرمنل پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس میں پٹیشنر نے پشاور ہائی کورٹ کے جج کے آرڈر کو چیلنج کیا اور یہ بھی پرے کیا کہ انہیں پی پی سی کے سیکشنز 302 اور 334 کے نیچے کیس میں پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ کی جائے. پٹیشنر نے الیج کیا کہ اس کیس میں جائے وقوع سے کرائم ایمٹیز ریکور تو ہوئی، لیکن پٹیشنر سے کوئی بھی ویپن ریکور نہیں ہوا. اس کیس میں کورٹ کے سامنے 2 مین ایشوز تھے. پہلا ایشو یہ تھا کہ اگر ایک ہی واقعے کے 2 ڈفرینٹ اکاؤنٹس دیے جائے اور کمپلیننٹ دوسرے اکاؤنٹ کو ڈینائی نہ کرے تو کیا ایسا کیس سی آر پی سی کے سیکشن 497(2) کے تحت گراؤنڈز فار فردر انکوائری پرووائڈ کرتا ہے. اس ایشو پر کورٹ نے کرائم رپورٹ کو ڈیٹیل میں انالائز کیا اور دیکھا کہ اس میں بہت سی ڈیٹیلز مسنگ تھی. پٹیشنر نے یہ بھی الیج کیا کہ یہ واقعہ کمپلیننٹس نے سٹارٹ کیا اور یہ چیز کمپلیننٹس نے ڈینائی نہیں کی، لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنی کرائم رپورٹ میں بھی مینشن نہیں کیا. یہ بیہیویئر شو کرتا تھا کہ کمپلیننٹس فیکٹس کو کنسیل کر رہے تھے اور کلیئرلی واقعے کے 2 مختلف ورژنز تھے. اس وجہ سے سیکشن 497(2) کے تحت ایک کیس فار فردر انکوائری بنتا تھا. اس کیس کا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ اگر پٹیشنر ایک ابسکانڈر تھے تو کیا اس بیسس پر انہیں پوسٹ اریسٹ بیل ڈینائی کی جا سکتی تھی.
اس کیس میں پٹیشنر اس مرڈر کیس کے 9 سال بعد تک ابسکانڈر رہے۔ سپریم کورٹ نے PLJ 1995 SC 477 اور PLD 1990 SC 934 پر رلائے کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے کیسز میں پٹیشنرز لمبے عرصے تک ابسکانڈرز رہے لیکن انہیں کیس کے میرٹس پر بیل گرانٹ کر دی گئی۔ ابسکانشن کسی بھی شخص کے گلٹ کو پروو نہیں کرتی اور یہ بیل ڈینائی کرنے کے لیے ایک ویلڈ گراؤنڈ نہیں تھا اور اسی کنکلوژن کی بیسس پر پٹیشنر کو پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ کر دی گئی۔ چودھری ندیم سلطان اگینسٹ دا اسٹیٹ تھرو PG پنجاب اینڈ انادر۔ اس پٹیشن کے ذریعے پٹیشنر نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے آرڈر کو اسیل کیا ہے اس پریئر کے ساتھ کہ اسے اوفینسز انڈر سیکشن 302, 324, 449, 109 اور 34 PPC میں پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ کی جائے۔ اب عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا FIR کا لانچ ہونا ایک انسان کو ایکیوزڈ بنا دیتا ہے؟ جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ محض FIR کی لانچنگ ایک انسان کو ایکیوزڈ نہیں بنا دیتی جب تک انویسٹیگیٹنگ آفیسر اسے انوالو نہ فائنڈ کرے اور اس حوالے سے اس کے اریسٹ کے لیے کوئی اسپیسیفک آرڈر نہ دے۔ شیر حسن اینڈ ادرز اگینسٹ گل حسن خان اینڈ ادرز۔ اس انسٹنٹ پٹیشن کے ذریعے پٹیشنرز نے پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی وائریز کو کویسچن کیا ہے جس میں پٹیشنر کی فائل کی گئی کرمنل ریویژن ڈسمس ہو گئی تھی اور نچلے کورٹس کے آرڈرز اپہولڈ ہوئے تھے جس سے پٹیشنرز کا رائٹ ٹو کراس ایگزامن PWs نلیفائی ہو گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ اگر ایک ایکیوز سے اس کے اگینسٹ ڈپوزنگ وٹنس کو کراس ایگزامن کرنے کی اپرچونٹی سے ڈپرائیو کیا جائے تو کیا فیئر ٹرائل کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہوگا؟ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ایسا کرنے سے ایکیوزڈ کا فنڈامنٹل رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈیفینیٹلی وائلیٹ ہوگا کیونکہ رائٹ ٹو کراس ایگزامینیشن آف وٹنسز کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک اسینشیل ایٹریبیوٹ ہے اور اس کی ایبسنس میں عدالت ایک جسٹ اور فیئر کنکلوژن پہ آ ہی نہیں سکتی۔ محمد بشیر اگینسٹ رخسار کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا جس میں اسی عدالت نے کہا تھا کہ رائٹ ٹو کراس ایگزامن ایڈورس پارٹی کا رائٹ ہے جو وہ شاید فورگو کر دے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہیں اس سے ڈپرائیو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بشیر محمد خان ورسز دا اسٹیٹ، کرمنل اپیل نمبر 293 آف 2020۔ یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک مرڈر کیس میں اپیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس اپیل کے فیکٹس پر اپیلنٹ مرڈر کے ٹرائل میں اپنی کنوکشن کو چیلنج کر رہے تھے۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے مین ایشو یہ تھا کہ کیا اکیوزڈ شخص کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایز آف رائٹ دینا چاہیے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ جہاں کیس کے فیکٹس پر اکیوزڈ کے گلٹ کے اوپر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے تو اس ڈاؤٹ کا فائدہ کسی کنسیشن نہیں بلکہ ایک رائٹ کے طور پر اکیوزڈ کو ہی ملنا چاہیے۔ یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ درست، ایکوریٹ اور قابل بھروسہ ایویڈنس کی بیسس پر اکیوزڈ شخص کا گلٹ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروف کرے۔ یہ ذمہ داری بھی پروسیکیوشن پر ہی تھی کہ وہ اپنا کیس بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اسٹیبلش کرے اور ان کے کیس میں کسی بھی طرح کی کمی یا شارٹ کمنگ اکیوزڈ کے فیور میں ہی کام کرے گی۔ محمد سمیع اللہ اگینسٹ دا اسٹیٹ۔ اس کیس میں ٹرائل کورٹ نے پٹیشنر کو کنوکٹ کیا فار offences انڈر سیکشن 409 PPC اینڈ سیکشن 52 آف پریونشن آف کرپشن ایکٹ 2 1947 اس ایلیگیشن پر کہ لیبارٹری کا انچارج ہوتے ہوئے اس نے کچھ اکوپمنٹ مس اپروپریٹ کی۔ اپیل پر سندھ ہائی کورٹ نے کنوکشن اور سینٹنسز مینٹین کی۔ اب عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا ٹرائل کورٹ خود سے ایکیوزڈ کے ایڈمیٹڈ سگنیچر اور ڈسپیوٹڈ سگنیچر کمپیئر کر کے اس پہ کنوکشن بیس کر سکتا ہے، خاص طور پر جب ایکیوزڈ کے خلاف کوئی اور ڈائریکٹ ایویڈنس نہ ہو۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ حالانکہ کورٹس ایکیوزڈ کے ایڈمیٹڈ سگنیچرز کو اس کے ڈسپیوٹڈ سگنیچرز کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں لیکن جب ایکیوزڈ کے خلاف کوئی اور ڈائریکٹ ایویڈنس نہ ہو تو کورٹس اپنی فائنڈنگ میرلی ایکسپرٹ اوپینین پہ نہیں بیس کر سکتے۔ ظفر اقبال اگینسٹ دا اسٹیٹ تھرو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب اینڈ انادر۔ اس انسٹنٹ کرمنل پٹیشن کے ذریعے پٹیشنر نے ہائی کورٹ کے پاس کیے ہوئے آرڈر کو اسیل کیا ہے اور سیف ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کے انٹرسٹ میں پرے کیا ہے کہ اس کیس میں جہاں FIR انڈر سیکشن 302, 34, 147 اور 109 رجسٹرڈ ہے وہاں پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ کریں۔ اب سپریم کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ ڈمینش رسپانسبلٹی کیا ہے اور کیسے اپلائی ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ اگر ایک کرائم مینٹل یا سائیکولوجیکل کمپلشن کی وجہ سے کمٹ ہوا ہے تو وہ ڈمینش رسپانسبلٹی کی ایمبٹ میں فال کرے گا
اور وہ ایکیوزڈ کو پارٹ آف دا لائبلٹی فار ہز کرمنل ایکٹ سے ایبزالو کر دے گا۔ محمد ندیم اگینسٹ محمد خرم اقبال اینڈ انادر۔ اس کیس میں پٹیشنر پری اریسٹ بیل کی کینسلیشن سیک کر رہا تھا جو کہ رسپونڈنٹ کو کرمنل کیس میں پٹیشنر کی کمپلینٹ پہ گرانٹ ہوئی تھی انڈر سیکشنز 3 and 4 آف دا پنجاب پروہیبیشن منی لینڈنگ ایکٹ 2007۔ سپریم کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ پری اریسٹ بیل گرانٹ کرنے کا آبجیکٹ کیا تھا۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس قاضی محمد امین احمد نے کہا کہ پری اریسٹ بیل گرانٹ کرنے کا آبجیکٹ ہے انوسنٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں تھرو ابیوز آف پروسیس آف لا، لیکن اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کوشن وارنٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہی پوسٹ اریسٹ بیل کا سبسٹیٹیوٹ ہے اور نہ ہی ہر کرمنل کیس میں ایکسٹینڈ ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان شرافت خان ورسز دا اسٹیٹ کرمنل اپیل نمبر 241 آف 2020۔ یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک کرمنل اپیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر اپیلنٹ کو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997 کے سیکشن 9C کے نیچے مبینہ طور پر افینس کمٹ کرنے کے لیے کنوکٹ اور سینٹنس کیا گیا۔ اپیلنٹ نے اس ججمنٹ کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا لیکن ہائی کورٹ نے اسے اپ ہولڈ کیا۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے ایک ہی مین ایشو تھا، وہ یہ کہ کیا اگر CNS ایکٹ کے تحت ڈرگز کا سیمپل لیا جا رہا ہو تو کیا اس سیمپل کو اکیوزڈ سے ریکور کیے گئے ہر علیحدہ اور الگ یونٹ سے سیپریٹلی نکالنا چاہیے۔ اس اپیل کو ڈسمس کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ CNS ایکٹ 1997 کے سیکشن 36 کے تحت نارکوٹک ڈرگ کے سیمپل کو ٹیسٹ اور انالیسس کے لیے گورنمنٹ اینالسٹ کو سبمٹ کرنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز گورنمنٹ اینالسٹ رولز 2001 کے رول 4 کے تحت نارکوٹک ڈرگ سے ایک ریزنیبل کوانٹٹی آف سیمپل کو نکال کر ٹیسٹنگ لیبارٹری تک بھجوانا چاہیے۔ امیر زیب کیس یا پھر PLD 2012 SC 380 کے مطابق ریپرزینٹیٹیو سیمپل کو برآمد ہونے والے ہر پیکٹ، سلیب یا کیک سے الگ الگ لینا ہوتا ہے، لہٰذا ٹیسٹنگ کے لیے جو سیمپل بھیجا جاتا ہے اسے مبینہ ڈرگز کے ہر انڈیپینڈنٹ اور علیحدہ پیکٹ کے یونٹ سے الگ الگ لینا چاہیے۔ کسی بھی علیحدہ یونٹ یا پیکٹ کو یہ کہہ کر انالیسس سے باہر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اس سے ملتے جلتے دوسرے پیکٹ سے سیمپل نکال لیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بھی assumption کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A کے تحت اکیوز کی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کرے گی اور انصاف کرنے میں مسئلہ پیش کرے گی۔ اس کیس میں آفیشل اداروں نے بالکل صحیح طریقے سے سیمپلز کلیکٹ کیے جس کی وجہ سے یہ اپیل ڈسمس کر دی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصل شہزاد ورسز دا اسٹیٹ۔ یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے ایک جیل پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر پٹیشنر کو کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹنسز ایکٹ 1997 کے سیکشن 9C کے تحت ٹرائی اور کنوکٹ کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے اکیوز کی کنوکشن اور سینٹینس کو اپہولڈ کیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر کورٹ کے سامنے دو مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا پولیس آفیشلز کی ٹیسٹیمنی پرائیویٹ وٹنسز کی ٹیسٹیمنی کی طرح گڈ ٹیسٹیمنی کنسیڈر کی جائے گی۔ دوسرا ایشو یہ تھا کہ کیا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز گورنمنٹ اینالسٹ رول 2001 کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997 کی سبسٹینٹیو پروویژنز کو کنٹرول کرتے تھے۔ کورٹ نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا۔ پہلے ایشو پر کورٹ نے کہا کہ پولیس آفیشلز کی ٹیسٹیمنی عام پرائیویٹ وٹنسز کی ٹیسٹیمنی کی جتنی ہی اچھی ہوتی ہے اگر یہ پروف نہ کیا جائے کہ پولیس آفیشل کی اکیوز کے خلاف کوئی خاص دشمنی یا انٹینشن تھی۔ کورٹ نے یہ بات بھی ریکگنائز کی ہوئی ہے کہ اس طرح کے ڈرگز ریلیٹڈ کیسز میں عام پبلک کے لوگ وٹنس بننے سے کتراتے ہیں اور اسی لیے پولیس آفیشلز کی ٹیسٹیمنی کنسیڈر کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں۔ اس کے ساتھ پولیس آفیشلز کی ٹیسٹیمنی ایکسیپٹ کرنے پر کوئی بھی لیگل بار نہیں اور اگر یہ ٹیسٹیمنی کراس ایگزامینیشن کے دوران انٹیکٹ رہے تو اسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیس کے دوسرے ایشو پر کورٹ نے کہا کہ 2001 کے رولز 1997 کے ایکٹ کی پروویژنز کو کنٹرول نہیں کرتے۔ یہ رولز محض ڈائریکٹری ہے اور ان میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر ان رولز کو فالو نہ کیا جائے تو یہ پروسیکیوشن کا پورا کیس ہی ڈسکارڈ ہو جائے گا۔ یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ 2001 کے رولز کی وائلیشن کی وجہ سے 1997 کے ایکٹ کے نیچے اسٹیبلش کیا گیا ایک پورا کیس ڈسکارڈ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ 1997 کے ایکٹ کے سیکشن 29 کے مطابق اس ایکٹ کے نیچے کیس رجسٹر کروانے کا طریقہ اور اسٹینڈرڈ آف پروف بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس ایکٹ کے مطابق یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ اکیوزڈ نے آفینس کمٹ کی ہے جب تک یہ پروو نہ کیا جائے کہ اس نے آفینس کمٹ نہیں کی۔ اسی لیے رولز کی ایک محض وائلیشن کی وجہ سے اس کیس کو ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ لیاقت علی انشاد محمد اگینسٹ دا اسٹیٹ۔ پٹیشنرز نے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے سنائے گئے فیصلے کو کوشچن کیا جس میں انہیں انڈر سیکشن 9C آف دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997 کنوکٹ کیا گیا تھا، لہٰذا یہ جیل پٹیشن پٹیشنرز نے موو کی۔ اب سپریم کورٹ کے سامنے دو سوال تھے۔ پہلا یہ کہ کیا ایویڈنس میں پولیس آفیشلز کی ٹیسٹیمنی پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے،
اور دوسرا یہ کہ کیا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز رولز 2001 انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ کوئی بار پلیس کرتے ہیں کہ وہ سیجر کے 72 آورس کے بعد سیمپلز نہ بھیجیں. جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے پہلے سوال پہ کہا کہ پولیس آفیشلز بھی کسی اور پرائیویٹ وٹنس کے برابر ہیں اور ان کی ٹیسٹیمنی پہ بھی ایکولی ریلائی کیا جا سکتا ہے، مگر کنسیڈرنگ کہ ان کی ٹیسٹیمنی کراس ایگزامینیشن کے دوران انشیٹرڈ رہی ہو. اور دوسرے سوال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز رولز 2001 انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ ایز سچ کوئی بار پلیس نہیں کرتے ہیں کہ وہ سیجر کے 72 آورس کے بعد سیمپلز نہ بھیجیں. نعیم اختر اگینسٹ دی اسٹیٹ. اس کیس میں اپیلنٹ نعیم اختر کو کنوکٹ کیا گیا انڈر PPC سیکشن 302B اور ڈیتھ سینٹنس سنائی گئی امجد برگری کے قتل کے سلسلے میں. CRPC کے سیکشن 544A کے انڈر اسے 1 لاکھ روپے کمپنسیشن بھی پے کرنے کو کہا گیا اور ٹرائل کورٹ نے اس کورٹ کو ڈیتھ سینٹنس کی کنفرمیشن کے لیے ریفر کیا ایز ریکوائرڈ انڈر سیکشن 374 CRPC. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو اور جسٹس کوثر سلطانہ حسین نے اپیلنٹ کی یہ اپیل پارشلی الاؤ کر دی اور ٹرائل کورٹ کی امپیون ججمنٹ سیٹ اسائڈ کر دی کیونکہ انہوں نے ان لیگل پروسیجر الاؤ کیا تھا پروسیکیوشن کو الاؤ کرتے ہوئے کہ وہ بھی اسی ایویڈنس پر ریلائی کریں جو امینڈڈ چارج سے پہلے ریکارڈ ہوا تھا. امینڈڈ چارج میں سیکشن 302 PPC ایڈ ہوا تھا. یہ ٹرائل کورٹ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ری ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کے لیے آلریڈی ایگزامنڈ وٹنسز کو دوبارہ ریکال کریں. اس لیے میٹر واپس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کر دیا گیا تاکہ وہ اپیلنٹ نعیم اختر کی اسٹیٹمنٹ دوبارہ انڈر سیکشن 342 CRPC ان اکارڈنس ود لاء ریکارڈ کریں. لاہور ہائی کورٹ طیبہ محبوب ورسز ایڈیشنل سیشنز جج سرائے عالمگیر اینڈ ادرز. ریٹ پٹیشن نمبر 58868 of 2021. یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک ریٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں ہے کہ پٹیشنر نے CRPC کے سیکشن 491(1)A کے نیچے اپنے مائنر چلڈرن کی ریکوری کے لیے ایک اپلیکیشن فائل کی. اس کی بیسس پر کورٹ نے SHO کو آرڈر کیا کہ وہ ان بچوں کو ریکور کرے، لیکن تب تک رسپونڈنٹس نمبر 4 to 6 ان بچوں کو راولپنڈی لے گئے تھے. پٹیشنر نے پھر اپنی اپلیکیشن ریووک کر لی اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 کے نیچے اپنے بچوں کو ریکور کروانے کے لیے ایک نئی اپلیکیشن فائل کی. اس کیس میں کورٹ کے سامنے 3 مین ایشوز تھے. پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ کی جورسڈکشن صرف اس کے اسائنڈ ایریا تک ایکسٹینڈ کرتی ہے. اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے جسٹس طارق سلیم شیخ نے کلیریفائی کیا کہ لاہور ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ آف بینچز رولز 1981 کے رول 3 کے باوجود ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ کی ریزائڈنگ جج کے پاس لاہور ہائی کورٹ کی پوری ٹیریٹوریل جورسڈکشن ایکسرسائز کرنے کا اختیار ہے. اس کنکلوژن پر پہنچنے کے لیے جج نے رول 3 کو ڈیٹیل میں اینالائز کیا. اس رول کے مطابق کسی بھی بینچ کی اسائنڈ ایریا میں ہونے والے کیسز اسی بینچ کے سامنے فائل اور ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. البتہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ PLD 1995 SC 500 کے مطابق رول 3 کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کی اس جورسڈکشن کو لمٹ نہیں کر سکتا جو کسی کانسٹیٹیوشن گرانٹ کرے. کیونکہ پریزنٹ کیس میں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 کے نیچے ایک پٹیشن دائر کی گئی، اس فیکٹ پر کوئی آبجیکشن ریز نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ لاہور بینچ پر کیوں فائل کیا گیا. اس کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ کیا CPC کا آرڈر 23 کا رول 3 CRPC کے سیکشن 491(1)A کے نیچے کنڈکٹ کی جانے والی پروسیڈنگز پر اپلائی کرتا ہے. اب آرڈر 23 رول 3 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پلینٹف اپنی کمپلینٹ کو کورٹ کی پرمیشن کے بغیر وتھڈرا کرے تو وہ اس سلسلے میں ایک فریش سوٹ نہیں دائر کر سکتے. البتہ اس کیس میں کورٹ نے کہا کہ سیکشن 491(1)A کے نیچے پروسیڈنگز کو سوٹ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے یہ رول پریزنٹ کیس میں اپلائی نہیں کرتا. کیس کا تیسرا ایشو یہ تھا کہ کیا ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل ہیبیس کارپس کی پروسیڈنگز پر اپلائی کرتا ہے. اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کورٹ نے کنکلوڈ کیا کہ ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل ہیبیس کارپس کی پروسیڈنگز پر اپلائی نہیں کرتا. 1991 MLD 1250 کو سائٹ کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ سیکشن 491 کے نیچے پاس کیا گیا آرڈر CPC کے سیکشن 369 کے نیچے ایک ججمنٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا اور اسی لیے یہ ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل اٹریکٹ نہیں کرتا. اور تو اور ان پریزنٹ پروسیڈنگز میں ایڈیشنل سیشنز جج نے اس کیس کو میرٹس پر تو ڈیسائیڈ کیا ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان پر ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل اپلائی نہیں کرتا. اس کیس کا لاسٹ ایشو یہ تھا کہ کیا ایک پینڈنگ گارڈین شپ پٹیشن کے دوران ہیبیس کارپس کی پٹیشن کے ساتھ پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. 1998 SCMR 500 کو سائٹ کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ ایک گارڈین شپ پٹیشن کی پینڈنسی کے دوران CRPC کے سیکشن 491 کے نیچے پروسیڈنگ سٹارٹ کی جا سکتی ہے اور یہی رول ہیبیس کارپس کی پٹیشن کو بھی اپلائی کرتا ہے.
وہ اس لیے کیونکہ سیکشن 491 کے نیچے کورٹ صرف ایک سمری ججمنٹ دیتا ہے جس میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کسی پیرنٹ کے پاس بچوں کی کسٹڈی انلیگل تو نہیں. یہ چیز گارڈین شپ پروسیڈنگز میں ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی کس پیرنٹ کے ساتھ بچے کا رہنا اس کے لیے بینیفیشیل ہے. محمد ساجد اگینسٹ دا اسٹیٹ ایکسیٹرا. اس کیس میں پٹیشنر نے پری اریسٹ بیل مانگی فار این offense punishable under section 377B PPC. پٹیشنر پر یہ الزام تھا کہ اس نے ڈسیٹفلی کمپلیننٹ کے بیٹے کو قریبی فیلڈز میں لے جا کر اس کے کپڑے اتارے اور اسے فونڈل کیا. وکٹم کی چیخوں سے کمپلیننٹ اور باقی لوگوں کا دھیان کرائم سین کی طرف گیا جس کے باعث وہ وہاں سے بھاگ گیا. اب عدالت کے سامنے 3 سوال تھے. پہلا یہ کہ چائلڈ رائٹس کی پروٹیکشن پر کون سی انٹرنیشنل کنونشنز اور ڈیکلریشنز ہیں اور گلوبل سسٹینیبل گولز کے کیا ٹارگٹس ہیں اس حوالے سے. دوسرا یہ کہ کیا بیل سٹیج پر چائلڈ ابیوز کے کیسز میں FIR کی ڈیلیڈ رجسٹریشن سے ایڈورس انفرنس ڈرا ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ کہ کورٹس کیا دیکھتے ہیں بیل بیفور اریسٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. جسٹس طارق سلیم شیخ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948, یونائٹڈ نیشنز ڈیکلیریشن آف دا رائٹس آف دا چائلڈ 1959 اور یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ موجود ہیں. دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بیل سٹیج پر چائلڈ ابیوز کے کیسز میں FIR کی ڈیلیڈ رجسٹریشن سے ایڈورس انفرنس ڈرا نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے حادثات فوراً نہیں رپورٹ کرتے. اور تیسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کورٹس بیل بیفور اریسٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ دیکھتی ہیں کہ کیا ملزم کے خلاف سفیشینٹ انکریمنیٹنگ مٹیریل موجود ہے. اور اس پوائنٹ پر فیصلہ آیا تھا شہزادہ کیسر عرفات اگینسٹ دا اسٹیٹ اینڈ انادر میں. لاہور ہائی کورٹ ریاض حسین ورسز دا اسٹیٹ کرمنل مسلینیس نمبر 1229M آف 2011. پریزنٹ کیس میں پٹیشنر نے ایڈیشنل جج کی طرف سے اپنی ڈویژن کے ڈسمسل کو چیلنج کیا. اس کیس میں دراصل پٹیشنر میجسٹریٹ کے اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہتے تھے جس میں انہیں 90,000 روپیز دامن کے طور پر جمع کروانے کے لیے کہا گیا اور جو پٹیشنر نے جمع بھی کروا دیے. اس کیس میں مین ایشو یہ تھا کہ کیا اگر ایک کانوکٹ دامن کا اماؤنٹ امیجیٹلی ڈپازٹ کروا کے اپنی ریلیز سیکیور کر لے تو کیا بعد میں وہ اپنی کنوکشن چیلنج کر سکتے ہیں. اپنی ججمنٹ میں جسٹس انوار الحق پنو نے کلیریفائی کیا کہ BPC کے سیکشن 337Y کے نیچے جب کورٹ کانوکٹ کو یہ الاؤ کرے کہ وہ دامن انسٹالمنٹس یا لم سم میں پے کرے تو امپلیکیشن کے ذریعے ایسا کانوکٹ اپنی کنوکشن ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ساتھ ساتھ CRPC کے سیکشن 412 کے نیچے اگر ایک کانوکٹ کسی چارج کو گلٹی پلیڈ کرے تو وہ اپنی کنوکشن کو چیلنج نہیں کر سکتے until unless یہ چیلنج اس کنوکشن کی لیگیلٹی کو ہو. اس کیس میں کورٹ نے کانوکٹ کے پریئر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دامن کی پیمنٹ کا آرڈر جاری کیا جو کہ یہ امپلائی کرتا ہے کہ انہوں نے اپنا سینٹنس ایکسیپٹ کر لیا. اس ایکسیپٹنس کے بعد اپیلنٹ کے پاس کوئی بھی رائٹ آف اپیل نہیں تھی. لاہور ہائی کورٹ ٹیریز ہسکلووا ورسز دا اسٹیٹ کرمنل اپیل نمبر 19382 آف 2019. یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر علی نجفی کے سامنے ایک کرمنل اپیل کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس کے بریف فیکٹس کے مطابق اپیلنٹ کو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ 1997 کے سیکشن 9C کے نیچے کنوکٹ کیا گیا. اس کیس کا مین ایشو یہ تھا کہ اس ایکٹ کے نیچے کسی کیس میں پروسیکیوشن کے لیے نارکوٹکس کے سیمپل کی سیف کسٹڈی اسٹیبلش کرنا کتنا ضروری تھا. اس کیس کے فیکٹس کے مطابق اپیلنٹ کے بیگ سے الیجڈلی 8.5 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی. البتہ پٹیشنر نے اس بات کو ڈینائی کیا اور کہا کہ یہ بیگ ان کا تھا ہی نہیں. پریزنٹ کیس کے فیکٹس پر پروسیکیوشن وٹنسز یہ بات صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں کر پائے کہ اسمگلڈ ہیروئن کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا اور یہ کیمیکل ایگزامینر تک کن لوگوں کے تھرو پہنچی. اپنے ڈیسیشن میں جج نے 1997 کے ایکٹ کے نیچے سیمپل کی سیف کسٹڈی کی امپورٹنس کو ڈسکس کیا. ایک سیمپل کی چین آف کسٹڈی ڈرگز سیز ہونے سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ان ڈرگز سے ایک سیمپل کو الگ کیا جاتا ہے جسے سٹور کر کے ٹیسٹنگ کے لیے چیف ایگزامینر تک پہنچایا جاتا ہے. اگر اس چین آف کسٹڈی میں کوئی بریک آ جائے تو یہ چیف ایگزامینر کی رپورٹ کو انریلائبل بنا دیتا ہے. کیونکہ ان کیسز میں اس رپورٹ کو بہت ویلیو دی جاتی ہے ایک انریلائبل رپورٹ کی بیسس پر کنوکشن کرنا انفیئر ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نرما شہزادی ورسز دا اسٹیٹ ریٹ پٹیشن نمبر 57738 آف 2021 مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ. یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس میں مین ایشو یہ تھا کہ کیا CRPC کے سیکشن 164 کے نیچے میجسٹریٹ دوسری دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتے تھے. اس کیس کے فیکٹس کے مطابق پٹیشنر نے میجسٹریٹ کے سامنے سیکشن 164 کے نیچے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ ریکارڈ کروایا کہ انہیں ابڈکٹ کیا گیا تھا. البتہ بعد میں پٹیشنر نے اس اسٹیٹمنٹ کو چینج کرنے کے لیے میجسٹریٹ کے سامنے اپنی اپلیکیشن فائل کی لیکن میجسٹریٹ نے اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پریزنٹ پٹیشن میں میجسٹریٹ کے اسی ڈیسیشن کو چیلنج کیا گیا.
اب سیکشن 164 کو ڈیٹیل میں انالائز کرتے ہوئے جسٹس طارق سلیم شیخ نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا۔ سیکشن 164 کے نیچے سب سیکشن 1 میں لفظ میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ایک ڈسکریشنری پاور تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکشن میجسٹریٹ کو دوبارہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے سے باہر نہیں کرتا تھا۔ البتہ دوبارہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے پٹیشنر کو ایک کمپیلنگ جسٹیفیکیشن دینی ہوگی۔ اگر میجسٹریٹ اس ایپلیکیشن سے سیٹسفائیڈ نہ ہو تو وہ اس ایپلیکیشن کو ریجیکٹ کر کے دوبارہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ اس کیس میں بھی پٹیشنر پہلی سٹیٹمنٹ چینج کروانے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے سکی، جس کی وجہ سے میجسٹریٹ کا ان کا ایپلیکیشن ریجیکٹ کرنا اپروپریٹ کورس آف ایکشن تھا۔ علی اکرم اگینسٹ میاں محمد اکرام ایکسیٹرا۔ یہ پٹیشن ڈپٹی کمشنر کے آگے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے اگینسٹ فائل کی اس ایورمنٹ کے ساتھ کہ اسے اس کے گھر سے انلیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے۔ بیٹے نے جواب میں کہا کہ پوزیشن اور پرماننٹ انجنکشن کے لیے ایک سول سوٹ پینڈنگ ہے کورٹ میں، لہٰذا انہیں ڈائریکشن ملی کہ وہ ریمیڈی سیک کریں کورٹ سے۔ اب عدالت کے سامنے سوال تھا کہ جب پروسیجر اسپیشل لا اور جنرل لا دونوں میں اویلیبل ہو تو کون سا فالو ہوگا؟ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ اگر پٹیشن اسپیشل لا کے انڈر فائل ہوئی ہے تو اسپیشل لا پریویل کرے گا اور اتھارٹیز کو اپنی جورسڈکشن اس اسپیشل لا کے ڈومین کے اندر ایکسرسائز کرنی ہوگی، اور یہ پٹیشن ڈپٹی کمشنر کے آگے دی پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021 کے انڈر فائل ہوئی ہے، لہٰذا اسپیشل لا کو اسپیشل اسٹیٹس دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کی جورسڈکشن انٹیکٹ ہے۔ MST سائرہ فاطمہ سادوزئی اگینسٹ DIG انویسٹیگیشن ایکسیٹرا۔ اس کیس میں پٹیشنر نے DIG کے آرڈر کی وائلیز کو چیلنج کیا، جس کے تحت ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن چارج فریم ہونے کے بعد ایک سرکل سے دوسرے سرکل ٹرانسفر ہو گئی۔ اب عدالت کے سامنے 3 سوال تھے۔ پہلا یہ کہ کیا چارج فریم ہونے کے بعد ری انویسٹیگیشن آرڈر ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کا اوپینین چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے سول گراؤنڈ ہو سکتا ہے؟ تیسرا یہ کہ ری انویسٹیگیشن کا آرڈر پاس کرتے ہوئے کون سے ریکوزٹس فالو ہونے چاہئیں؟ جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ چارج فریم ہونے کے بعد ری انویسٹیگیشن آرڈر ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کا اوپینین چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے سول گراؤنڈ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو ریزنز ان رائٹنگ بھی دینے ہوں گے۔ اور آخری سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ری انویسٹیگیشن کے آرڈر میں مینشن ہونا چاہیے کہ پہلے کیا ویریفائی نہیں ہوا جو اب ویریفیکیشن ریکوائر کر رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ محمد اسلم ایٹسیٹرا ورسز دا اسٹیٹ، Criminal Appeal number 197314 of 2018, Criminal Revision number 135870 of 2018, Criminal Revision number 185427 of 2018, Murder Reference number 32 of 2018۔ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک ہی کیس سے سٹیم ہونے والی کرمنل اپیل، کرمنل ریویژنز اور ایک مرڈر ریفرنس کا فیصلہ اکٹھے سنایا۔ اس کیس کے فیکٹس پر اپیلنٹس نے اپنی کرمنل کنوکشنز کے خلاف اپیل کی، جبکہ رسپونڈنٹ نے سینٹنس کی انہانسمنٹ کے لیے ریویژن فائل کی اور ٹرائل کورٹ نے کانوکٹس کے سینٹنس کو کنفرمیشن کے لیے ہائی کورٹ میں ریفرنس بھیجی۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے 3 مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ میڈیکل آفیسرز تک پولیس پیپرز پہنچنے میں ڈیلے کا پروسیکیوشن کے کیس پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کیس میں میڈیکل آفیسر کو ڈیڈ باڈی ریسیو ہونے کے کافی دیر بعد پولیس پیپرز ریسیو ہوئے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ اگر پولیس پیپرز جن میں انکویسٹ رپورٹ، کمپلینٹ ایٹسیٹرا شامل تھے، جن کے بغیر پوسٹ مارٹم سٹارٹ نہیں ہو سکتا، اگر ان کے ٹرانسمیشن میں کوئی ڈیلے آ جائے تو یہ موقع پر آئی وٹنسز کی موجودگی پر ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے۔ 2009 PCRLJ 1022 اور 2011 SCMR 1190 پر رلائے کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ ایسے ڈیلے کا مطلب یوزلی یہی ہوتا ہے کہ پورا واقعہ آئی وٹنسز نے وٹنس نہیں کیا اور اس ڈیلے کے دوران پولیس اپنے پیپرز پر کسی کو وٹنس کے طور پر سائٹ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ کیس کا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ اگر اکیوز لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ اکٹھے کروائی جائے تو اس کا اس پریڈ کی ایویڈنس پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کیس میں چاروں اکیوز لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ایک ساتھ کنڈکٹ کی گئی۔ چاروں لوگوں کو اپنی روز میں سیریل نمبر 4 پر ہی پلیس کیا گیا۔ کورٹ نے کہا کہ ایسی پلیسمنٹ وٹنس کے لیے ایک ہنٹ کے طور پر کام کر سکتی ہے، جس کے تھرو وٹنس کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اکیوز لوگوں کو ایک ہی پوزیشن پر رکھا جا رہا ہے۔ اس مینر میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرنا ریلائبل نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ اکیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک کریڈیبل میتھڈ نہیں تھا۔ کیس کا تیسرا ایشو یہ تھا کہ کرائم ایمٹیز کو فورینزک انالیسس کے لیے بھیجنے میں ڈیلے کا کیس پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس ایشو کو اینالائز کرنے کے بعد کورٹ نے کہا کہ جب ایمٹیز کو اکیوزڈ کو اریسٹ کرنے سے پہلے پوزیشن میں لیا گیا ہو لیکن انہیں فورینزک انالیسس کے لیے بھیجنے میں 8 دنوں کا ڈیلے ہو
تو یہ فورینسک رپورٹ کی کریڈیبلٹی کو کمپرومائز کرتا ہے۔ انہی ایشوز کی بیسس پر کورٹ نے اپیلنٹ کی کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ دین الرحمان ایکسیٹرا اگینسٹ دی اسٹیٹ ایکسیٹرا، اس کیس میں پٹیشنر پری اریسٹ بیل سیک کر رہا تھا فار این اوفینس انڈر سیکشن 365 PPC۔ عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ FIR کا ان آرڈینیٹ ڈیلے qua ٹائم آف اکرنس اور رجسٹریشن کا کیا افیکٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ وکٹم کی MLC کے بغیر ٹارچر اور بیٹنگ کی ایک اورل ایلیگیشن کی لیولنگ کا کیا افیکٹ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ پری اریسٹ بیل گرانٹ کرتے ہوئے کیا میرٹس آف دا کیس ٹچ ہو سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ کیا پری اریسٹ بیل کے ہر کیس میں یہ پروف کرنا ضروری ہے کہ کمپلیننٹ کے پارٹ پہ میلافائڈ ہے۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے کہا کہ ڈیلیڈ FIR ایکسیجسز ڈسکلوز کیے بغیر ڈیو ڈیلیبریشن اور کنسلٹیشن کے ساتھ اس کی لاجمنٹ انڈیکیٹ کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وکٹم کی MLC کے بغیر ٹارچر اور بیٹنگ کی ایلیگیشنز سیریس ڈاؤٹ کاز کرتی ہیں کمپلیننٹ کی ورژن پہ۔ تیسرا یہ کہ پری اریسٹ بیل کی ایکسٹرا آرڈینری ریلیف گرانٹ کرتے ہوئے کیس کے میرٹس بھی ٹچ ہو سکتے ہیں۔ اور لاسٹلی کہ ہر کیس میں میلیفائڈ پروف کرنا پاسبل نہیں ہوگا، لیکن کیس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز سے بھی کچھ گیدر ہو سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نوید اسحاق ورسز ایکس آفیشیل جسٹس آف پیس، ریٹ پٹیشن نمبر 4190 آف 2021۔ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کی ملتان بینچ میں جسٹس محمد شان گل کے سامنے ایک ریٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر ایک جسٹس آف دا پیس نے یہ آرڈر کیا کہ ایک سیلف چیک کے ڈس آنر ہونے پر پٹیشنر کے خلاف ایک کرمنل کیس فائل ہونا چاہیے۔ ایک سیلف چیک ایک ایسا چیک ہوتا ہے جو کہ ڈرار نے اپنے ہی نام لکھا ہو اور وہ خود ہی اس کے انٹینڈڈ پیئی ہو۔ اس کیس میں مین ایشو یہی تھا کہ کیا ایک سیلف چیک کے ڈس آنر ہونے پر چیک کے ڈرار پر PPC کے سیکشن 489F کے نیچے کرمنل لائبلٹی امپوز کی جا سکتی ہے۔ اس کیس کے فیکٹس پر پٹیشنر نے جو چیک ایشو کیا وہ کسی کے بھی نام نہیں تھا، اسی لیے اس پر کوئی انٹینڈنٹ ریسیپینٹ مینشن نہیں تھا اور پے کے طور پر لفظ سیلف استعمال ہوا تھا۔ اس پٹیشن کو الاؤ کرتے ہوئے کورٹ نے PPC کے سیکشن 489F کو ڈیٹیل میں اینالائز کیا۔ یہ بات آبویس تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے نام ایک چیک ڈرا کرے تو وہ ڈس آنیسٹلی ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا اور نہ ہی یہ چیک کسی لون یا آبلیگیشن کی ری پیمنٹ کے لیے ٹینڈڈ ہوتا ہے۔ سیکشن 489F صرف تب لائبلٹی امپوز کرتا ہے جب چیک ڈس آنیسٹلی کسی آبلیگیشن یا لون کے ڈسچارج کے لیے ایشو کیا گیا ہو۔ اگر کسی نے پروف کرنا ہو کہ یہ چیک ڈرار نہیں بلکہ ان کے لیے ایشو کیا گیا تھا تو چیک ہولڈر کو یہ چیز ڈاکیومنٹیشن کے تھرو پروف کرنی ہوگی۔ اگر ایسی ڈاکیومنٹیشن یا انڈورسمنٹ پروڈیوس نہ کی جائے تو یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ یہ چیک حقیقتاً ایک سیلف چیک ہی تھا، اسی لیے ایسے چیک کا بیرر اس کے ڈس آنر ہونے پر کرمنل کیس فائل نہیں کر سکتے تھے۔ محمد غضنفر نوید اگینسٹ دا اسٹیٹ ایکسیٹرا، اس کیس میں سیکنڈ FIR لانچ ہوئی ہسبینڈ کی سیکنڈ میرج کے حوالے سے جو کہ بغیر پہلی بیوی کے اجازت سے تھی۔ اب عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ FIR کو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں کوش کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا سیم فیکٹس پہ دوسری FIR پرمیسیبل ہے۔ تیسرا یہ کہ کیا سیکنڈ میرج کے پرمیشن لیٹر کی فورجری کے حوالے سے FIR لانچ ہو سکتی ہے یا معاملہ فیملی کورٹ کی جورسڈکشن میں فال کرے گا۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے کہا کہ ہائی کورٹ FIR کو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں کوش کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سیم فیکٹس پہ دوسری FIR پرمیسیبل نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ سیکنڈ میرج کے پرمیشن لیٹر کی فورجری کے حوالے سے FIR لانچ نہیں ہو سکتی اور معاملہ فیملی کورٹ کی جورسڈکشن میں فال کرے گا۔ عمران گوندل اگینسٹ دا اسٹیٹ اینڈ انادر، اس کیس میں اپیلنٹس نے ایک مرڈر کیس میں اپنی کنوکشنز اسیل کی ہیں۔ عدالت کے سامنے 3 سوال تھے۔ پہلا یہ کہ کو ایکیوزڈ کے حوالے سے جب پروسیکیوشن وٹنسز ایک دفعہ ڈسبلیو ہو گئی ہیں تو کیا دوسرے کو ایکیوزڈ کے حوالے سے ان پر ریلائی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن میں ڈیلے کا کیا افیکٹ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اگر موٹیو بیہائنڈ اکرنس نہ پروو ہو تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے کہا کہ کو ایکیوزڈ کے حوالے سے جب پروسیکیوشن وٹنسز ایک دفعہ ڈسبلیو ہو گئی ہیں تو دوسرے کو ایکیوزڈ کے حوالے سے بھی ان پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن میں ڈیلے ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے پروسیکیوشن کی سٹوری میں۔ تیسرا یہ کہ پروسیکیوشن کے پارٹ پہ ایسا فیلئر کہ وہ موٹیو بیہائنڈ اکرنس نہ پروو کر سکیں سینٹنس آف ڈیتھ کے اگینسٹ ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ ظہیر احمد اگینسٹ دا اسٹیٹ، اس کیس میں پٹیشنرز کو PPC کے سیکشن 295A اور 298C اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے سیکشن 11 کے تحت اوفینسز کے لیے اریسٹ کیا گیا۔ پٹیشنرز نے الیجڈلی ایک واٹس ایپ گروپ پر قرآن کی ایک پرسکرائبڈ ٹرانسلیشن شیئر کی اور اب وہ اس کیس میں اپنی بیل کی ریکویسٹ کر رہے تھے۔
اس کیس میں کورٹ کے سامنے دو مین ایشوز تھے. پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا قرآن ایکٹ کے سیکشن 9 اور کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 13 آف 1932 کا سیکشن 5 واٹس ایپ گروپ پر ہولی قرآن کی پرسکرائبڈ یا بین ٹرانسلیشن شیئر کرنے کی اوفینس پر اپلائی کرتا ہے. سیکنڈ ایشو تھا کہ کیا ایسے گروپ کے ایڈمن کو گروپ کے ممبرس کی طرف سے آبجیکشنیبل مٹیریل پوسٹ کرنے کے لیے کرمنلی لائبل ہولڈ کیا جا سکتا ہے. کیس کے فرسٹ ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ قرآن ایکٹ پرنٹرز اور پبلشرز تک ہی لمیٹڈ ہے. ساتھ ساتھ 1932 کے کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کی انیکشن کا مقصد پریس ایمرجنسی پاورز ایکٹ 1931 اور کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1908 کو امینڈ کرنا تھا. کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1932 کے سیکشن 5 کی بیئر ریڈنگ کسی بھی موڈ کے تھرو پرسکرائب ڈاکیومنٹ کی سرکولیشن کو کرمنلائز کرتی ہے. البتہ وہ اس سچویشن پر اپلائی نہیں کرتا جہاں ایکیوزڈ گورنمنٹ کی بین کے باوجود ان کے آرڈرز کو ڈس اوبے کرتے ہوئے اس نیوز پیپر یا ڈاکیومنٹ کو سرکولیٹ کرے. اسی لیے پریزنٹ کیس کے فیکٹس پر سیکشن 5 اپلائی نہیں کرتا. سیکنڈ ایشو پر آتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ یہ ایک کامن اوپینین ہے کہ ایک گروپ کا ایڈمن کچھ سلیکٹ لوگوں کو مٹیریل شیئر کرنے کے موقع کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. جب تک ایڈمن خود آبجیکشنیبل مٹیریل کی ڈسیمینیشن یا شیئرنگ میں انوالو نہ ہو تو وہ تب تک پروسیکیوٹ نہیں ہو سکتے جب تک وائکیریس لائبلٹی کریٹ کرنے کے لیے کوئی نئی پروویژن نہیں آتی، یا جب تک یہ پروو نہ کیا جائے کہ گروپ ایڈمن اور ممبرس کے درمیان ایک کامن انٹینشن یا پری ارینجڈ پلان تھا جس کے تحت وہ ایکٹ کر رہے تھے. محمد نواز شریف اگینسٹ اسٹیٹ. یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے ایک کرمنل اپیل کے طور پر پیش کیا گیا. اس کیس کے فیکٹس پر میاں محمد نواز شریف کو 2017 میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 1 اسلام آباد نے ریفرنس نمبر 2017 میں کنوکٹ کیا. انہوں نے پھر یہ پریزنٹ کیس میں اپیل فائل کی، لیکن وہ اس اپیل کی ہیئرنگز پر پیش نہ ہوئے اور انہیں ایک فیوجیٹیو ڈکلیئر کر دیا گیا. اب اس پریزنٹ کیس میں مین ایشو یہ تھا کہ اس کیس کی پروسیڈنگز کو کس طرح چلنا چاہیے. اپیلنٹ کی کاؤنسل کے مطابق اپیل بھی ٹرائل کی کنٹینویشن ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A کے تحت ہر سٹیزن کے پاس ایک رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے اور اپیلنٹ کی ایبسنس میں یہ کیس آگے پروسیڈ نہیں کر سکتا. اس اپیل کو ڈسمس کرتے ہوئے کورٹ نے اس سیناریو کو ڈیٹیل میں انالائز کیا جس میں ایک فیوجیٹیو لیو ٹو اپیل فائل کرتا ہے. PLD 1981 سپریم کورٹ 265 پر ریلائی کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ کورٹ کسی ایسے پرسن کو ایڈ نہیں کرتا جو کہ ایک فیوجیٹیو فرام جسٹس ہو. اگر ایک ایبسکانڈر ایک پاور آف اٹرنی ایگزیکیوٹ کر بھی لے تو اس کی بیسس پر اپیل فائل نہیں ہو سکتی اور کورٹ ایک ایسی اپیل کو ڈسمس کر سکتا ہے. 2015 SCMR 1002 میں بھی سپریم کورٹ نے اپیل کو ڈسمس کر دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایبسکانڈر ریکیپچر ہو جائے تو وہ ریزریکشن آف اپیلز ہی کر سکتے ہیں. یہ بات سچ ہے کہ آرٹیکل 10A ہر سٹیزن کو ایک رائٹ آف فیئر ٹرائل گرانٹ کرتا ہے اور اس کیس میں اپیلنٹ کو یہ رائٹ دی گئی، لیکن انہوں نے خود کورٹ کے پروسیس کو ابیوز کیا. فدا حسین and 3 others against the state and another. عبد الرشید against the state and another. ریاض حسین and another against the state and another. اس کیس میں لاہور کورٹ نے 3 کرمنل اپیلز کو اکٹھے ڈیسائیڈ کیا جن میں ایپلنٹس نے PPC کے سیکشنز 364A, 365B, 376(2), 452, 148 اور 149 کے نیچے اپنی کنوکشنز اور سینٹنسز کو چیلنج کیا. اس اپیل میں کورٹ کے سامنے بہت سے اہم ایشوز رکھے گئے. پہلا ایشو یہ تھا کہ پولیس کو کوئی انسیڈنٹ رپورٹ کرنے میں ڈیلے کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ اگر پولیس تک واقعہ رپورٹ کرنے میں ایک ایکسٹرا آرڈینری ڈیلے آ جائے تو یہ ڈیلیبریشن، کنکاکشن اور کنسلٹیشن کی پاسبلٹی کو رائز دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ڈیلے کی وجہ سے یہ بات رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی کہ پروسیکیوشن نے اس انسیڈنٹ کو ڈسٹارٹ یا ایگزیجریٹ کر کے بتایا. یہ کرمنل جورسپروڈنس کا ایک اہم پرنسپل تھا کہ کسی بھی انسیڈنٹ کو رپورٹ کرنے میں ایکسٹرا آرڈینری ڈیلے پروسیکیوشن کی کیس کو نیگیٹو یا منفی طور پر افیکٹ کرتا ہے. اس اپیل کا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ چائلڈ کی وٹنس کے طور پر کمپیٹنسی کس طرح ڈٹرمن کرنی چاہیے. اس ایشو پر کورٹ نے قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکلز 3 اور 17 کو ریفر کیا اور کہا کہ چائلڈ کی کمپیٹنس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ان سیکشنز کے تحت ریشنالٹی ٹیسٹ کرنا ہوگا. البتہ اس ریشنالٹی ٹیسٹ سے پہلے کورٹ کو وائر ڈائر کنڈکٹ کرنی ہوگی. وائر ڈائر ایک فرینچ فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اسپیک دا ٹروتھ.
ایک کرمنل کیس میں وائر ڈائر ایک ایسی انکوائری ہوتی ہے جس کے تھرو کیس کے ریلیٹڈ اینسلری ایشوز کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے جو کہ ایک فیئر ڈیسیجن دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کیس کا فورتھ ایشو یہ تھا کہ اگر کوئی پارٹی اپنے مائنر وٹنس کو گیو اپ کر دے تو اس کا لیگل کانسیکوینس کیا ہوگا۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ کسی وٹنس کو گیو اپ کرنا پروسیکیوشن کی اپنی چوائس ہے، البتہ ایک چائلڈ ایک وٹنس کے طور پر ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے اور یہ ٹرائل کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ریشنالٹی ٹیسٹ کے تحت اس کی کمپیٹنس ڈٹرمن کرے۔ اگر پروسیکیوشن اس ٹیسٹ کے بغیر ہی اپنے مائنر وٹنس کو گیو اپ کر دے تو یہ ایک اللیگیلٹی ہے اور اس کا اثر پروسیکیوشن پر ہی ہوگا۔ اس اپیل میں ففتھ ایشو یہ تھا کہ بیسٹ ایویڈنس رول کا کیا مطلب تھا۔ ہائی کورٹ نے اسٹریس کیا کہ کرمنل کیسز میں بیسٹ ایویڈنس رول انتہائی اہم ہے۔ ایک ایکیوز تب تک انوسینٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جب تک اس کو گلٹی پروف نہ کیا جائے، اور یہ برڈن پروسیکیوشن پر ہے کہ وہ کورٹ کو سارا سچ بتائے اور ایویڈنس کا کوئی بھی اہم حصہ نہ چھپائے۔ کیس کا سکستھ ایشو یہ تھا کہ کورٹ پر وٹنسز سمن کرنے کے حوالے سے کیا ڈیوٹی تھی۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ ایک کرمنل ٹرائل کا مقصد یہ تھا کہ سچ تک پہنچا جائے اور یہ پتہ لگایا جائے کہ کیا ایکیوزڈ کے خلاف ایلیگیشن صحیح ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے ٹرائل کورٹ صرف پروسیکیوشن یا ڈیفینس پر ڈیپینڈنٹ نہیں، اور وہ کوئی بھی ایسی ڈاکیومنٹ یا وٹنس کو سمن کر سکتا ہے جو کہ انہیں لگتا ہے کہ فیئر ڈیسیجن دینے کے لیے لازمی ہے۔ ٹرائل کورٹ نئی ایویڈنس کرافٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ ساری ایویڈنس سمن کر سکتا ہے جو کہ اس کے مطابق کوئی پارٹی ہائیڈ کر رہی ہے۔ اس کیس کا سیونتھ ایشو یہ تھا کہ اگر کرائم سین سے صرف افینس کا ویپن ریکور ہو لیکن کوئی ایمٹیز ریکور نہ ہو تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ اگر کرائم سین سے کوئی بھی کرائم ایمٹیز ریکور نہ ہو جو کہ کرائم ویپن کے ساتھ کنیکٹ ہو تو یہ پروسیکیوشن کو ان کے کیس میں کوئی مدد نہیں کرتی۔ ان اپیلز کا لاسٹ ایشو یہ تھا کہ اگر پورے کیس میں کوئی بھی ایشو ڈاؤٹ کریٹ کرے تو کیا اس ڈاؤٹ کا بینیفٹ پورے کیس تک ایکسٹینڈ ہونا چاہیے۔ اس ایشو پر ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہا کہ اگر کوئی سنگل ایشو بھی کسی ریزنیبل مائنڈ میں ایکیوزڈ کے گلٹ کے حوالے سے ڈاؤٹ کریٹ کرے تو یہ ڈاؤٹ ایز اے میٹر آف رائٹ پورے کیس تک ایکسٹینڈ ہوگا۔ عابد فاروق اگینسٹ فیڈریشن آف پاکستان ایکسیٹرا۔ یہ ریٹ پٹیشن پری اریسٹ بیل سیک کر رہی تھی جبکہ پٹیشنر بیرون ملک موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف رجسٹرڈ کئی کیس FIRs کے سلسلے میں کورٹ کے سامنے اپیئر بھی نہ ہوا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ایکیوزڈ کی پریزنس کورٹ کے سامنے مینڈیٹری ہے جب پری اریسٹ بیل کے لیے اپلائی کیا جا رہا ہو۔ اس پر جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ سیکشن 498A CRPC کلیئرلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ پری اریسٹ بیل کے لیے کورٹ کے سامنے ایکیوزڈ کی پریزنس مینڈیٹری ہے اور اس کی غیر موجودگی میں یہ پری اریسٹ بیل نہیں گرانٹ ہو سکتا۔ محمد ابراہیم ایکسیٹرا اگینسٹ دا اسٹیٹ ایکسیٹرا۔ اپیلنٹ نے اپنی کنوکشن حاصل کی اس کیس میں جو کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے سیکشن 11N، 11H اور 11J کے انڈر رجسٹرڈ تھا۔ عدالت کے سامنے دو سوال تھے۔ پہلا یہ کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشن 11F اور 11H کے انڈر پنش کرنے کے لیے کیا کاز اور افیکٹ آف اکرنس پروف کرنا نیسیسری ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں جہاد کے لیے فنڈز ریز کرنے کے لیے پبلک کو انسائٹ کرنا انڈیویجولز کو الاؤڈ ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشن 11F اور 11H کے انڈر پنش کرنے کے لیے کاز اور افیکٹ آف اکرنس پروو کرنا نیسیسری نہیں ہے، صرف ڈونیشن کے طور پر پیسے دینا اور لینا بھی پنشیبل ہے سیکشن 11F اور 11H کے انڈر۔ دوسرے سوال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں جہاد کے لیے فنڈز ریز کرنے کے لیے پبلک کو انسائٹ کرنا انڈیویجولز کو نہیں الاؤڈ، اس کو بغاوت کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ ڈکلیئرڈ وار کے لیے وہ نیشنل فنڈز کلیکٹ کریں، نہ کہ انڈیویجولز۔ لاہور ہائی کورٹ دی اسٹیٹ ورسز محمد شہباز ایلیس عامر شہباز ایلیس شہبازی۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے ایک ہی کیس سے نکلنے والے مرڈر ریفرنس اور کرمنل اپیل کا فیصلہ اکٹھے سنایا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر اپیلنٹ نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے دیے جانے والے اپنے سینٹنس کو اپیل کیا، جبکہ ٹرائل کورٹ نے اپنے سزائے موت کے فیصلے کو کنفرمیشن کے لیے ہائی کورٹ کے پاس بھیجا۔ اس کیس میں ہائی کورٹ کے سامنے 3 مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ پلی آف ایلیبائی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ لفظ ایلیبائی لیٹن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایلسویئر یا اردو میں کہیں اور بنتا ہے۔
اس ڈیفینس کے مطابق اکیوزڈ یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ وہ جرم کے دوران کہیں اور تھے، جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر ہی جرم میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ پلی آف ایلیبائی کو پروف کرنے کی ذمہ داری کس پارٹی پر ہوتی ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ جب پروسیکیوشن یہ ثابت کر لے کہ واقعے کے وقت پر اکیوزڈ موقع پر تھے اور اس کے بعد اکیوزڈ پلی آف ایلیبائی لے، تو یہ برڈن اکیوزڈ پر تھا کہ وہ ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کرے کہ وہ اس وقت کہیں اور تھے۔ پلی آف ایلیبائی کو ثابت کرنے کے لیے بھی کورٹ ایک اسٹرکٹ اسٹینڈرڈ آف پروف رکھتا ہے۔ کیس کا تیسرا اور آخری ایشو یہ تھا کہ کیا پلی آف ایلیبائی پی پی سی یا کسی بھی اور لاء کے نیچے ایک ایکسیپشن تھی۔ اس پر کورٹ نے آبزرو کیا کہ پی پی سی یا کسی بھی اور لاء میں کہیں بھی ایلیبائی کو ایک ایکسیپشن کے طور پر نہیں لکھا گیا۔ البتہ یہ پرنسپل قانون شہادت کے آرٹیکل 24 میں ریکگنائز کیا گیا ہے اور پلی آف ایلیبائی تب اپلائی کرتا ہے جب کوئی فیکٹس ایشو کے ساتھ بالکل برعکس ہو اور اس لیے ان پر ایویڈنس دی جا سکتی ہو۔ محمد نظیم اگینسٹ دا اسٹیٹ ایکسیٹرا، محمد الیاس اگینسٹ دا اسٹیٹ ایکسیٹرا۔ اپیلنٹ نے مرڈر کیس میں اپنی کنوکشن اسیل کی، جبکہ کمپلیننٹ نے کرمنل ریویژن پریفر کی انہانسمنٹ آف سینٹینس سیک کرتے ہوئے۔ اب عدالت کے سامنے 3 سوال تھے۔ پہلا یہ کہ کیا ایکیوزڈ پی ڈبلیو کے فیکٹس کو کانٹراڈکٹ یا ریباٹ کرنے کے لیے ان یوز مٹیریل آف ایویڈنس یوز کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایکیوزڈ سیکنڈری ایویڈنس کب پروڈیوس کر سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ کیا ویژول اور آڈیو ریکارڈنگز ایز ڈاکیومنٹس ریگارڈ ہو سکتی ہیں، اگر ہاں تو کیا وہ ایویڈنس میں ایڈمیسیبل ہیں۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے پہلے سوال پہ کہا کہ کانٹراڈکشن یا ریبٹل کے پرپز کے لیے ان یوز مٹیریل آف ایویڈنس یوز ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیکنڈری ایویڈنس ایکیوزڈ تب پروڈیوس کر سکتا ہے اگر پروڈیوسنگ پارٹی فیل کر جائے ٹو پروڈیوس اٹ، اور تیسرا یہ کہ ویژول اور آڈیو ریکارڈنگز ایز ڈاکیومنٹس ریگارڈ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ایویڈنس میں ایڈمیسیبل ہیں۔ میرا شفیع ایکسیٹرا اگینسٹ فیڈریشن آف پاکستان ایکسیٹرا۔ یہ ریٹ پٹیشن پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے سیکشن 20 کی کانسٹیٹیوشنالٹی کو چیلنج کر رہی ہے اور اس پروویژن کے انڈر پولیس اسٹیشن FIA سائبر ونگ سرکل پہ رجسٹرڈ FIR کی کوشنگ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اب عدالت کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 کے انڈر ہائی کورٹ کی جورسڈکشن صرف تب انووک ہو سکتی ہے جب کوئی ایڈیکویٹ اور ایفیکیشیس آلٹرنیٹیو ریمیڈی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ PACA کا آرٹیکل 20 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 کو وائلیٹو ہے۔ تیسرا یہ کہ PACA کا آرٹیکل 20 ڈسکریمنیٹری ہے یا نہیں۔ چوتھا یہ کہ کیا رول 7(5) آرڈین کرتا ہے کہ نان کوگنیزیبل اوفینسز اکارڈنگ ٹو سیکشن 155 CRPC ڈیل ہوں گے۔ پانچواں یہ کہ کیا سول اور کرمنل لٹیگیشن ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، اور آخری یہ کہ اگر ایک پرٹیکولر ایکٹ میلافائڈ ہے تو کیا وہ فیکچوئل انکوائری ریکوائر کرتی ہے جو ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں نہیں انڈرٹیک کر سکتی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے پہلے سوال پہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 کے انڈر ہائی کورٹ کی جورسڈکشن صرف تبھی انووک ہو سکتی ہے جب کوئی ایڈیکویٹ اور ایفیکیشیس آلٹرنیٹیو ریمیڈی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ PACA کا آرٹیکل 20 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 کو وائلیٹو نہیں ہے اور نہ ہی آرٹیکل 20 ڈسکریمنیٹری ہے۔ چوتھا یہ کہ رول 7(5) یہ آرڈین کرتا ہے کہ نان کوگنیزیبل اوفینسز اکارڈنگ ٹو سیکشن 155 CRPC ہی ڈیل ہوں گے۔ پانچواں یہ کہ سول اور کرمنل لٹیگیشن ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، اور آخری یہ کہ اگر ایک پرٹیکولر ایکٹ میلافائڈ ہے تو وہ فیکچوئل انکوائری ریکوائر کرتی ہے جو ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں نہیں انڈرٹیک کر سکتی۔ اعجاز علی اگینسٹ علی نواز۔ یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس محمد سلیم جیسر کے سامنے ایک کرمنل ریویژن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس کے فیکٹس پر ایکیوز نے اپنے والد کو قتل کیا، البتہ ٹرائل کے دوران ڈسیزڈ کی بیٹی اور ان کی وائف نے CRPC کے سیکشن 345 کے تحت قاتل کے ساتھ ایک کمپرومائز ریچ کر لیا۔ کمپلیننٹ ڈسیزڈ کے بھائی اور بہن تھے اور وہ اس کمپرومائز کے خلاف تھے۔ ڈسیزڈ کے بھائی کے مطابق کیونکہ ان کی اور ڈسیزڈ کی والدہ فوت ہو چکی تھیں تو والدہ کی پراپرٹی کا شیئر بھی انہی کے حصے میں آئے گا، کیونکہ ایپلیکنٹ ڈسیزڈ کے قاتل ہونے کے باعث ان سے انہیرٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے 2 مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ اگر قتل کے کیس میں ڈسیزڈ کے ڈائریکٹ لیگل ایئرز ایکیوزڈ کے ساتھ کسی کمپرومائز کو ریچ کر لیں تو کیا کوئی اور پارٹی اسے اپوز کر سکتی ہے۔ کورٹ کے مطابق ایکیوزڈ اور ڈسیزڈ کے ڈائریکٹ ایئرز کے درمیان ریچ کیے گئے کمپرومائز کو کمپلیننٹ ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ اس لیے کیونکہ کمپرومائز قاتل اور ڈسیزڈ کی بیوی اور بیٹی کے درمیان ہوا جو کہ ڈسیزڈ کے ڈائریکٹ ایئرز تھے۔ البتہ کمپلیننٹس جو کہ ڈسیزڈ کے بھائی بہن تھے ڈائریکٹ ایئرز نہیں تھے بلکہ ایئرز آف ایئرز تھے، اور لہٰذا وہ اس کمپرومائز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔
केस का दूसरा इशू ये था कि क्या कत्ल अमद के लिए सास का राइट होल्ड करने वाले वली और CRPC के सेक्शन 345 सबसेक्शन 2 के नीचे ताज़ीर के लिए ऑफेंस कंपाउंड करने वाले एयर्स सेम होते हैं। इस इशू पर सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 461 साइट की, जिसमें उन्होंने कहा कि CRPC के सेक्शन 307 के तहत किसास की राइट डिसीज्ड के एयर ऑफ एयर पर भी डिवॉल्व कर सकती है। ये वो लोग होते हैं जिनकी डिसीज से कोई ब्लड लिंक होती है और ज़रूरी नहीं कि वो डिसीज से इनहेरिट करने के काबिल हो। अलबत्ता CRPC के सेक्शन 345 के नीचे जहाँ मर्डर लाइबल टू ताज़ीर हो तो सिर्फ वही लोग इसे कंपाउंड कर सकते हैं जो कि डिसीज के डायरेक्ट एयर्स हों और उनसे इनहेरिट कर सकते हों। इन्हीं सब कंक्लूजन्स की बेसिस पर एक्यूज को एक्विट कर दिया गया और डिसीज की बीवी और बेटी ने एक्यूज के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ किया उसे अपहोल्ड किया गया। जमशेद एलियस बबलू अगेंस्ट द स्टेट एंड अनदर, सनाउल्ला एलियस फौजी अगेंस्ट द स्टेट एंड अनदर, राशिद महमूद अगेंस्ट द स्टेट एंड अनदर। अपेलेंट्स ने अपनी कन्विक्शंस और सेंटेंसेस असेल की हैं जो एंटी टेररिज्म कोर्ट बहावलपुर डिवीज़न ने पास की हैं। अब अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड कब नेसेसरी है। दूसरा ये कि TIP की प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर एक्यूज्ड का कोई रोल नहीं मेंशन्ड तो उसकी क्या एविडेंशरी वैल्यू है। और तीसरा ये कि क्या एक चाइल्ड एक कॉम्पिटेंट विटनेस है और अगर किडनैप चाइल्ड ट्रायल कोर्ट के सामने बतौर विटनेस ना प्रोड्यूस हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। जस्टिस सादिक महमूद खुरम और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने पहले सवाल पे कहा कि जहाँ एक्यूज्ड अननोन हो वहाँ टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड नेसेसरी है। दूसरा ये कि एक्यूज्ड का रोल विटनेस को आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान डिस्क्लोज करना होगा वरना वो अपनी वैल्यू लूज़ कर देगा। और आखिरी ये कि एक चाइल्ड एक कॉम्पिटेंट विटनेस है और किडनैप चाइल्ड ट्रायल कोर्ट के सामने बतौर विटनेस ना प्रोड्यूस हो तो प्रोसिक्यूशन के केस में सीरियस डाउट आएगा। PLD 2022 सिंध 116 मिसेस फरियाल तालपुर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद एंड अदर्स। इस केस में मिसेस फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 15 और 199 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन पेश की। पिटिशनर का नाम इब्तदाई तौर पर FIA की जानिब से फेक अकाउंट्स केस में सामने आया, इसीलिए FIA के कहने पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अक्यूज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट या ECL पर डाल दिया। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि क्या पिटिशनर जिनके खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के नीचे प्रोसीडिंग्स चल रही थी उन्हें एक दफ़ा बाहर ट्रैवल करने की वन टाइम परमिशन मिल सकती थी। इस इशू को डिसाइड करने के लिए कोर्ट ने केस के फैक्ट्स को बहुत ही डिटेल में एनालाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2018 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने फेक अकाउंट्स केस में इन्वॉल्व लोगों के नामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये कैटेगरीज थी वो लोग जिनके नाम पर अकाउंट्स ओपन थे, वो लोग जिन्होंने इन अकाउंट्स में पैसा जमा करवाए, वो लोग जिनके नाम अकाउंट्स के बेनिफिशरीज के तौर पर लिखे गए थे, और चौथी कैटेगरी वो लोग थी जिनके नाम में क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चौथी कैटेगरी में फॉल करने वाले लोगों का नाम ECL पर प्लेस करने के लिए ऑर्डर किया, जबकि पिटिशनर का नाम इस कैटेगरी में नहीं था। इसका मतलब ये था कि पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ECL में नहीं थी, उनका नाम FIA की रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट ने ECL में डाला था। इसके बाद फेक अकाउंट्स केस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 16A के नीचे NAB को ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट ने नोट किया कि इन केसेस में इन्वॉल्व 2 और लोगों को वन टाइम ट्रैवल करने की परमिशन दे दी गई थी और काफ़ी लोगों ने अपने नाम ECL से निकलवा भी लिए थे। ये ट्रायल पिटिशनर के किसी फॉल्ट के बगैर डिले हो रहा था। पिटिशनर को पहले ही 3 साल ट्रैवल करना अलाउ नहीं किया गया था और अब उन पर फिर से 3 साल ट्रैवल करने की पाबंदी लग सकती है। ये पिटिशनर की आर्टिकल 15 की राइट की खिलाफ वर्जी था, खास तौर पर तब जब ये ट्रायल कंप्लीशन के पास भी नहीं था। इसीलिए पिटिशनर को वन टाइम ट्रैवल की परमिशन दे दी गई और ये पिटिशन अलाउ कर दी गई। अख्तर मीन वर्सेस द स्टेट PLD 2022 सिंध 84। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस में अपेलेंट को एक स्पेशल कोर्ट ने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के तहत सेक्शन 6 और 9 के नीचे ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया। इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक स्पाई की इंफॉर्मेशन की बेसिस पर अक्यूज को चर्च ट्रांसपोर्ट करने के लिए अरेस्ट किया। फिर उन्होंने अगली सुबह अक्यूज को रिमांड के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और रिक्वेस्ट की कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाए। इस केस में कोर्ट के सामने मुताबिक इशूज रखे गए। पहला इशू ये था कि क्या एक्साइज पुलिस कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के नीचे
ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि SRO 787I of 2004 जिस पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिलाई कर रहे थे, एक्साइज पुलिस को इजाजत नहीं देता कि वो CNS एक्ट 1997 के तहत ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करे। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिमिनल जेल अपील नंबर 144 ऑफ 2019 में ये कह दिया था कि ये नोटिफिकेशन मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज को ये इख्तियार नहीं देती कि वो दूसरी एजेंसीज की जुरिस्डिक्शन में फॉल करने वाली ऑफेंसेस के लिए लोगों को इन्वेस्टिगेट और डिटेन करे। इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिंध अकबरी एक्ट 1878 के नीचे काम कर रहे थे और उनका पुलिस स्टेशन एक एक्साइज पुलिस स्टेशन के तौर पर नोटिफाइड था। CNS एक्ट के सेक्शन 27 के तहत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अक्यूज्ड को एक्साइज पुलिस स्टेशन में डिटेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि CNS एक्ट के सेक्शन 27(1) के नीचे अक्यूज्ड को एक लोकल पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर देना चाहिए था। उन्हें एक्साइज पुलिस स्टेशन में रखना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि अक्यूज्ड को सिर्फ CNS एक्ट के नीचे ही ट्रीट करना चाहिए था। इस इशू पर कोर्ट ने यह भी क्लियरली कह दिया कि अगर CNS एक्ट के सेक्शंस 20 और 21 के नीचे अरेस्ट किए गए लोगों को लोकल पुलिस स्टेशन या स्पेशल नारकोटिक्स वाले पुलिस स्टेशन के अलावा कहीं रखा जाए तो ये अक्यूज्ड की इलीगल डिटेंशन होगी। सेकंड इशू ये था कि क्या अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन स्पाई की इंफॉर्मेशन पर मबनी हो तो ऐसी इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू होती है। इस इशू पर कोर्ट ने PLD 1976 SC 57 पर रिलाई करते हुए कहा कि जहां स्पाई या इन्फॉर्मर खुद अपनी एविडेंस सपोर्ट करने के लिए ना बुलाया जाए तो इस एविडेंस की वैल्यू इनहांस नहीं हो सकती। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जिस शख्स के रिक्शे से चर्च बरामद की गई थी उसे CNS एक्ट 1997 के सेक्शन 7 और 8 के नीचे को अक्यूज के तौर पर शामिल करना चाहिए था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ना तो रक्षा के मालिक से तहकीक की और ना ही रक्षा नंबर या मॉडल नोट डाउन किया। प्रोसिक्यूशन के केस में इन्हीं सब कमियों की वजह से और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के इलीगल बिहेवियर की वजह से इस अपील को अलाउ कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट नज़ीर अहमद अफजल वर्सेस द स्टेट। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट को सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन ने PPC के सेक्शंस 409, 468, 471, 420 और 109 को PCA के सेक्शंस 5 सबसेक्शन 247 के साथ पढ़ते हुए कन्विक्ट किया और उन्हें 5 साल की इंप्रिजनमेंट और 10 लाख रुपए जुर्माना सजा के तौर पर सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट के सामने इस क्रिमिनल अपील में अपेलेंट ने अपनी इसी कन्विक्शन को चैलेंज किया था। इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि PPC के सेक्शन 409 के नीचे कन्विक्शन की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अपेलेंट को अक्विट करते हुए कोर्ट ने कहा कि PPC के सेक्शन 409 के नीचे कन्विक्ट करने से पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना लाजमी है। पहला तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि अक्यूज्ड दरअसल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सेकेंडली, उन्हें ये शो करना होगा कि अक्यूज्ड को गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हैसियत में किसी प्रॉपर्टी के साथ इंट्रस्ट किया गया था या उन्हें अमानत के तौर पर दी गई थी। तीसरा, प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि मिस अप्रोप्रिएट की गई प्रॉपर्टीज या आर्टिकल्स की वैल्यू क्या थी। PLD 2022 सिंध 155 रमेश कुमार वर्सेस द स्टेट। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल अक्विटल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 को CRPC के सेक्शन 265K के तहत अक्विट कर दिया गया, जिसके खिलाफ अपेलेंट ने यह अपील स्टार्ट की। इस केस में कोर्ट के सामने 2 मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि सेक्शन 265K के नीचे एक्विटल ऑर्डर पास करने के क्या कंडीशंस थे। दूसरा ये कि अपील अगेंस्ट एक्विटल और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में क्या फर्क है। पहले इशू पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास सेक्शन 265 के नीचे ये इख्तियार है कि वो अक्यूज्ड को ट्रायल की किसी भी स्टेज पर अक्विट कर दे। अलबत्ता इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स है। इनमें शामिल है कि कोर्ट प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड दोनों को सुने, अक्विट करने के रीजंस रिकॉर्ड करे और ये कंक्लूड करे कि अक्यूज्ड के कन्विक्ट होने के कोई चांसेस नहीं थे। सेक्शन 265K की पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए लाजमी नहीं कि अक्यूज्ड कोई एप्लीकेशन फाइल करे और कोर्ट के पावर खुद से ही एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरे इशू पर कोर्ट ने कहा कि अपील अगेंस्ट एक्विटल और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन के मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं। अपील अगेंस्ट एक्विटल के साथ एक डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अटैच्ड होती है। ऐसे ऑर्डर के साथ सिर्फ तब इंटरफेयर किया जा सकता है जब ये परवर्स, कैप्रिशियस या आर्बिट्ररी हो या फिर मिस रीडिंग या नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस पे बेस्ड हो, जिसकी वजह से मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा हो। जब तक ऑर्डर ऑफ एक्विटल को परवर्स या इम्प्रॉपर ना कहा जाए तो इसके साथ किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई इन्फॉर्मिटी या कमी नहीं थी, इसके साथ इंटरफेयर नहीं किया जा सकता था। लाहौर हाई कोर्ट आबिद फारूक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर ने एक रिट पिटिशन के थ्रू प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई किया और इस पिटिशन के रिजेक्ट होने पर उन्होंने ये इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट्स के सामने बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज रखे गए। पहला इशू ये था कि लफ्ज अब्सकॉन्डिंग और प्रोक्लेम्ड का क्या मतलब होता है। कोर्ट ने कहा कि लफ्ज अब्सकॉन्डिंग का मतलब हाइड करना या छुपना होता है।
ایک شخص اپنے گھر میں یا اس سے باہر کہیں بھی ہائڈ کر سکتا ہے اور ان دونوں سچویشنز میں شخص ابسکونڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ابسکونڈنگ اوفینڈر وہ شخص ہوتا ہے جس کے خلاف CRPC کے سیکشن 204 کے تحت وارنٹ ایشو ہو گیا ہو اور جو اپنے آپ کو اس لیے چھپا رہا ہو تاکہ یہ وارنٹ ایگزیکیوٹ نہ ہو سکے۔ دوسری جانب لفظ پروکلیمڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پبلکلی، فارملی یا آفیشلی ڈکلیئر کرنا۔ کیس کا دوسرا ایشو یہ تھا کہ کیا ابسکونڈر یا پروکلیمڈ اوفینڈر اپنی فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ سیک کر سکتا ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ اگر کسی شخص کو اکیوز بھی کیا گیا ہو تب بھی وہ ایک سٹیزن ہی رہتا ہے اور وہ اپنی ساری فنڈامنٹل رائٹس انفورس کر سکتا ہے، لیکن جب وہ شخص ابسکونڈ کرے تو وہ ایک ابائڈنگ سٹیزن نہیں رہتا۔ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5(2) کے مطابق اگر کوئی شخص اسٹیٹ کے خلاف کوئی جرم کرے تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن میں نہیں رہتا اور اسے لا کے مطابق پروسیکیوٹ کرنا چاہیے۔ تیسرا ایشو یہ تھا کہ ایک نان ایبسلیوٹ رائٹ کو لمٹ کرتے وقت کون سے فیکٹرز اکاؤنٹ میں لینے چاہیے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ ایک نان ایبسلیوٹ رائٹ کو جائز طریقے سے لمٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے۔ پہلا یہ کہ کیا رائٹ لمٹ کرنے کی کوئی لیگل بیسس ہے۔ دوسرا، کیا اس رائٹ کی لمیٹیشن کسی لیجیٹیمیٹ ایم یا مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا یا پھر پبلک آرڈر مینٹین کرنا۔ اس کے ساتھ رائٹ کو لمٹ کرتے وقت کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیا یہ لمیٹیشن اس لیجیٹیمیٹ ایم کو حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے۔ اگر کسی بھی سچویشن میں یہ 3 کنڈیشنز میٹ ہو جائے تو کسی بھی نان ایبسلیوٹ رائٹ کو جائز طور پر لمٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کیس میں چوتھا ایشو یہ تھا کہ قانون کن سچویشنز میں یہ الاؤ کرتا ہے کہ اکیوزڈ شخص کی کچھ فنڈامنٹل رائٹس کو اگنور یا اسکپ کر دیا جائے۔ اس سبجیکٹ پہ کورٹ نے کہا کہ جب ایک ابسکونڈر یا پروکلیمڈ اوفینڈر کو کورٹ آنے کے لیے کمپیل کیا جاتا ہے تو یہ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 15، 20 اور 23 میں دی گئی فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر سے اسکپ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی اور سیناریو میں ان آرٹیکلز میں دی گئی رائٹس ہر سٹیزن کا حق ہے اور انہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ کورٹ نے کہا کہ اس سے متعلق مزید انفارمیشن پولیس رولز 1934 کے چیپٹر 23 اور CRPC 1898 کے چیپٹر 4 میں دی گئی ہے۔ کیس کا پانچواں ایشو یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ بیل کا سوال ڈیسائیڈ کرتے وقت اکیوزڈ پر لگے گئے الزامات کے نیچر کو اینالائز کر سکتا ہے۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ اپنی کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں بیل کا سوال ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اکیوزڈ کے اوپر لگے گئے الزامات کو بریفلی دیکھ سکتا ہے تاکہ وہ بیل گرانٹ یا ریفیوز کرنے سے پہلے ٹینٹیٹو طور پر اکیوز کے گلٹ یا انوسنس کا پتہ لگا سکے۔ البتہ یہ کرتے وقت ہائی کورٹ کو کیس کے میرٹس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے کل کو مین کیس پر فرق پڑ سکتا ہے۔ PLD 2003 سپریم کورٹ 668 کے مطابق کورٹ کو اپنی ڈسکریشن صرف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ کیس کے میرٹس پر کمنٹ کرنے کے لیے۔ کیس کا آخری ایشو یہ تھا کہ اکیوز کے بارے میں پبلیکیشن کے تھرو لوگوں کو انفارم کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ پبلیکیشن کے تھرو اکیوز کے بارے میں لوگوں کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو اکیوز کے بارے میں فوراً انفارم کر دیا جائے۔ CRPC کا سیکشن 59 کسی پرائیویٹ پرسن کو بھی امپاور کرتا ہے کہ وہ ایک پروکلیمڈ اوفینڈر کو اریسٹ کرے، اور کسی شخص کو ابسکونڈر ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے ٹرائل فیس کرنے کے لیے مجبور کیا جائے اور اس کو چھپنے کی کوئی بھی اپرچونٹی نہ دی جائے۔ اعجاز alias ججی and others against the state etc. فیض احمد against the state etc. فیض احمد اگینسٹ محمد احمد ایکسیٹرا۔ اپیلنٹس نے انسٹنٹ اپیل کے ذریعے اپنی کنوکشن اسٹیل کی ہے۔ کمپلینر نے بھی دوسری طرف اپیلنٹس کو اوارڈ کی گئی سینٹنس کی انہانسمنٹ کے لیے ایک کرمنل ریویژن فائل کی اور کچھ ایکیوزڈ کے ایکویٹل کے خلاف PSLA۔ اب عدالت کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ ایپلیٹ کورٹ کن سچویشنز میں ایکویٹل آرڈر کے ساتھ انٹرفیئر کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میڈیکل ایویڈنس کی نیچر کیا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ ایکویٹل آرڈر کے ساتھ صرف تب انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے جب لوئر کورٹ کی ججمنٹ پرورس ہو یا کمپلیٹلی اللیگل اور کوئی اور کنکلوژن نہ ڈرا ہو سکے سوائے اس کے کہ ایکیوزڈ گلٹی ہے، یا جب ایویڈنس کی مس ریڈنگ یا نان ریڈنگ مس کیریج آف جسٹس میں ریزلٹ ہوئی ہو، اور دوسرا یہ کہ میڈیکل ایویڈنس صرف ریسیپٹ آف انجریز، دا کائنڈ آف ویپن یوزڈ اور نیچر آف انجریز انڈیکیٹ کرتا ہے، مگر اس نے اسیلنٹ کو نیم نہیں کیا۔ NRSP مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ اگینسٹ ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس ایکسیٹرا۔ اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے پٹیشنر نے ایڈیشنل سیشنز جج کے آرڈر کو چیلنج کیا ہے، جس میں سیکشن 22A 22B CRPC کے انڈر ایک ڈائریکشن ٹو لodge FIR انڈر سیکشن 489F PPC کی اس کی اپلیکیشن ڈسمس ہو گئی تھی۔ اب عدالت کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ سیکشن 489F PPC کے انڈر کیا تینوں انگریڈینٹس ٹو کانسٹیٹیوٹ این اوفینس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جو چیک مائکرو فائنانس بینک نے ایشو کیا سیکشن 489
489F کے پرپزز کے لیے کیا وہ چیک کا کرائٹیریا پورا کرتا ہے. تیسرا یہ کہ کیا مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 کا سیکشن 3(2) سیکشن 489F PPC کی اپلیکیشن کو بار کرتا ہے. جسٹس محمد شان گل نے پہلے سوال پہ کہا کہ سیکشن 489F PPC کے انڈر تینوں انگریڈینٹس کا موجود ہونا ضروری ہے. ایک ڈس آنیسٹ انٹینشن کے ساتھ ایشوینس آف چیک، ایشوڈ چیک کا پرپز ری پیمنٹ آف لون ہونا اور چیک کا ڈس آنر ہونا. دوسرا یہ کہ اس کیس میں جو چیک مائکرو فائنانس بینک نے ایشو کیا سیکشن 489F کے پرپزز کے لیے وہ چیک کا کرائٹیریا پورا کرتا ہے. اور تیسرا یہ کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 کا سیکشن 3(2) سیکشن 489F PPC کی اپلیکیشن کو بار نہیں کرتا ٹو مائکرو فائنانس بینکس.